پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب ہم گفتگو کریں گے جو حال ہی میں الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا، اور اس سے پہلے جے یو آئی ایف نے ایک رکن قومی اسمبلی جو ہے صدف احسان صاحبہ ان کو ڈس اون کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا جے یو آئی ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں جو موقف تھا اس کو مسترد کیا گیا ہے. اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ معاملہ چلتا رہا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے. میں آپ سے سمپل یہ جاننا چاہوں گا سر کہ یہ صدف احسان صاحبہ جو ہیں یہ اگر جے یو آئی ایف کی ایم ایل اے نہیں ہے، رکن نہیں ہے، تو پھر اب جے یو آئی ایف کیا سمجھتی ہے کس کی رکن ہے؟ یہ ان کی رکن ہے جن کے رکن ہوا کرتے ہیں، اور بہرحال الیکشن کمیشن نے وہی کردار ادا کیا ہے جو اس سے پہلے جو ہے نا باقی اس نے 2024 کے الیکشن میں ادا کیا. یہ اب تک اس کے ساتھ ساتھ کرتا رہا ہے. اس نے اپنی روایت حسب معمول برقرار رکھی ہے. اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے. صدف یاسمین کو انہوں نے صدف احسان بنا دیا. باپ کا نام نہیں ہے، خاوند کا نام نہیں ہے، شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے. وہ کہتے نہیں اس کے گھر کی 29 لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں. وہ ایک جے یو آئی سین کے دوست آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو شامل کیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے یہ سارا جو ہے نا وہ ڈرامہ بنا کے اس کو آرڈر کر دیا کہ جی وہی ہے. پہلے بھی اسی طرح سے کیا تھا. آپ نے اس کو جو ریٹرننگ افسر تھا اس کو سزا دی ہے کہ آپ نیگلیجنٹ ہے اس معاملے میں، یعنی آپ نے قواعد جی پورے نہیں لیے. اور یہاں پہ جو ہے نا اس کو کہا کہ نہیں اس کو نوٹیفائی کر دیں. اور اس کے اوپر جو طرفہ تماشا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ ٹریبونل میں چلے جائیں. تو ٹریبونل میں کیا جے یو آئی جو ہے ایز اے پارٹی جا سکتی ہے؟ یہ شاید ابھی تک الیکشن کمیشن کو جو ہے نہیں پتہ چلا کہ پارٹی نہیں جا سکتی. 139 کی منشا نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی نہیں پتہ چلا شاید کہ 4 مارچ 2024 کے الیکشن کے کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ اگر کسی کو الیکشن ٹریبونل جانا بھی ہو تو 45 دن ہوتے ہیں. اور ابھی وہ جو نا وہ فرماتے ہیں کہ جی ابھی آپ ٹریبونل میں چلے. نہیں، لیکن سینیٹر صاحب یہ معاملہ آپ کی نظر میں اتنا سادہ اور سمپل ہے کہ صدف یاسمین اور صدف احسان صاحبہ کی صرف کنفیوژن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے یہ جو صدف احسان ہے کہ میری ماں کا نام یاسمین ہے، اس لیے میں وہی صدف یاسمین ہوں جو کہ جو ہے نا جس کو ٹکٹ دیا تھا. ٹکٹ اس کے پاس کوئی نہیں ہے. جو ٹکٹ ہوتا ہے، جس کو ٹکٹ کہا جاتا ہے، جس کو پارٹی لسٹ کی کہا جاتا ہے، یہ اسپیشل سیٹ جو ہوتی ہیں یہ پارٹی کی ہوتی ہیں. اور جی کسی فرض کریں کہ اگر کسی کا نام کامران مرتضیٰ بھی ہو تو کامران مرتضیٰ کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ جہاں سینٹ میں کہ یہ کامران مرتضیٰ ہے. پشاور میں بھی ایک اور وکیل صاحب بھی ہیں، ان کا نام بھی کامران مرتضیٰ ہے. تو اگر فرض ٹھیک ہے. کرو کہ کہیں پہ سوال پیدا ہو جائے کہ کامران مرتضیٰ کون سا والا، اگر اس کی ولدیت نہیں لکھی یا ولدیت چلیں کہہ ہاں دیتے ہیں کہ انسیڈنٹلی سیم ہے، سی این آئی سی نمبر بھی نہیں لکھا، ایڈریس بھی نہیں لکھا، تو کون آ کے بتائے گا کہ کامران مرتضیٰ کون سا والا ہے؟ تو وہ پارٹی بتائے گی جس کی سیٹ ہے. سیٹ تو پارٹی کی ہے کسی کی. تو سر یہ الیکشن کمیشن میں معاملہ نہیں آیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے پاس ٹکٹ ہے تو وہ ٹکٹ شو ہی کر دیں؟ وہی ٹکٹ جو کہ صدف یاسمین کا ہے، وہ صدف احسان صاحب کہتی ہے انفیکٹ یہ میرا ٹکٹ ہے. یہ انفیکٹ اچھا والی بات جو ہے نا یہ جو ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ جو ہے نا یہ کہہ رہی ہیں اس کو جا کے آپ الیکشن ٹریبونل میں پروو کریں. یعنی الیکشن ٹریبونل جو کہ 4 مارچ 2024 کے 45 دن کے بعد ہونا چاہیے تھا، اور اس میں صرف کوئی کینڈیڈیٹ جا سکتا تھا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جا سکتی. وہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی انگلی سے پکڑ کے کہہ رہے ہیں آپ بھی اس رستے پہ چلے جائیں. 2 سال ہم نے اس طرح سے گزار لیے، 3 سال اور گزر جائیں گے. اللہ خیر. اچھا کامران صاحب، سر اس سے ہٹ کے مختصراً میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو مختلف خبریں سامنے آ رہی تھیں، آج تارڑ صاحب نے تصدیق بھی کی ہے. اب آپ کے کیا خدشات ہیں، یا بطور سینئر پولیٹیشین، سینئر قانون دان آپ کیا سمجھتے سر کہ آگے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات بڑی آسان سی ہے. ایک شخص جس کی عمر 70+ ہے، بھلے وہ جو ہے نا کوئی کھیل کھیلتا رہا ہے یا اس کی صحت دوسرے اس میں 70+ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے. ایک شخص 70+ ہو گئی، ایج دیٹ میٹرز. دوسرا یہ کہ وہ پالیٹکس میں رہا ہے، یا پالیٹکس میں ہے. تیسرا یہ کہ وہ جی ملک کا وزیر اعظم رہا ہے.
ہم اس سے بھلے اختلاف کرتے ہوں، تو یہ چیزیں کیا اس بات کا اس کو حق نہیں دیتی کہ اس کو ضمانت دے دی جائے یا اس کو پیرول دے دیا جائے یا اس کو گھر پہ شفٹ کر دیا جائے؟ اگر آپ نے عہدوں کو اتنا ہی رسوا کرنا ہے یا پالیٹکس کو اتنا ہی رسوا کرنا ہے، کل یہ پالیٹکس کون کرے گا؟ اور یہ جو پالیٹکس کو آپ بند کر دیتے ہیں، جو پالیٹکس کے آپ رستے روکتے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے خدا نخواستہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں 1971 میں نکل چکا۔ آج 2 صوبوں میں جو ہے وہ انریسٹ ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا آپ نے درست کرنا ہے، آپ کو اپنی مداخلت بند کر کے، آپ کو دستور کے پیچھے چل کے، وہ آپ دستور تو کے تو پیچھے نہیں چل۔ آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ خان صاحب کو ان حالات کو کے تناظر میں گھر شفٹ کر دینا چاہیے؟ گھر شفٹ کر دیں، بیل کر دیں، پیرول کر دیں، ان کو جانے دیں، ان کو اپنا زندگی گزارنے دیں۔ ایون وہ پالیٹکس کرتے ہیں تو پالیٹکس سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا سر اس سے ہٹ کے مختصراً میں تیرا کے حوالے سے بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ پہلے جو صوبائی حکومت کا موقف آیا، پھر وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی، دکھایا کہ یہ نوٹیفیکیشن تو خود صوبائی حکومت کا ہے، اب صوبائی حکومت جرگہ بلا رہی ہے۔ یہ کنفیوژن آپ سمجھتے ہیں کہ کنفیوژن ہے یا معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ صوبائی حکومت ہی کا ہی ہے جیسے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں حکومتیں غلط ہیں، وفاقی حکومت بھی غلط ہے، صوبائی حکومت بھی غلط ہے۔ دیکھیے پہلے تو کہیں پہ آپریشن ہونا ہے یا کہیں پہ جو ہے وہ اس میں مائیگریشن ہونی ہے، بھلے وہ سیزنل ہے، بھلے وہ اگر بڑے پیمانے پہ، تو اس معاملے کو یہاں پہ بھی ڈیبیٹ کیا جا سکتا تھا، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اور اس معاملے کو صوبائی حکومت بھی جو ہے نا وہ اس میں صوبائی اسمبلی میں بھی لے جا سکتی تھی۔ ان دونوں ہاؤسز میں، بلکہ رادر تینوں ہاؤسز میں اس معاملے کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، پھر اس کی کوئی اونرشپ بن جاتی ہے۔ جب ڈیبیٹ ہو جائے، انہوں نے 4 بلین روپیز کے لیے فنڈ رکھے ہوئے ہیں اس مائیگریشن کے لیے، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے جو نا ایسے اپریہنشن تھا تو اس لیے رکھے ہیں۔ ان کے پارٹ پہ یہ غلطی ہے، ان کے پارٹ پہ یہ ہے کہ یہ کل تک آپریشن کی بات کرتے رہے، اب جو معاملات بگڑ گئے، لوگ جو احتجاج پہ آ گئے، لوگ بیچارے مرنے لگ گئے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپریشن نہیں کر رہے، تو اب اس کی کوئی اونرشپ نہیں قبول کر رہا۔ اونرشپ جو ہے ہمیشہ پارلیمان کلیم کرتی ہے، وہ پارلیمان جو ہے نا اس کی مالک ہوتی ہے۔ آپ اس کو چاہتے ڈیبیٹ ادھر کرواتے، ورنہ صوبائی اسمبلی میں کراتے یا ادھر بھی کراتے، ادھر بھی کراتے، آج سارے اونر ہوتے اس معاملے کے۔ چلیں ٹھیک ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر گفتگو کرتے ہیں۔